تو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ ہم ضرورت مند افراد کی مدد کریں اور اپنی جو خدا نے نعمتیں ہمیں دی ہوئی ہیں ہم ان کے ساتھ بانٹیں۔ آپ کا دوسرا سوال کہ دسمبر کے شروع میں سوکھا درخت چرچ میں کیوں رکھا جاتا ہے؟ یہ وہی بات مقدس سینٹا کلاس والی، مقدس نکولس والی کہ ہم نے جو اپنے گفٹس ہیں وہ دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے۔ انسان جو زخمی فطرت کے ساتھ اس دنیا میں زندگی گزار رہا ہے، اور زخمی فطرت میں بات کرتا ہوں اس گناہ کی جو ہمارے پہلے والدین آدم اور حوا سے ہوا تھا، تو ابھی تو انسان ہر ایک چیز کو اپنے لیے سمیٹنا چاہتا ہے کہ یہ چیز بھی یا جو کچھ مجھے نظر آ رہی ہے میرا ہو جائے۔ لیکن کرسمس کے ایام میں ہمیں شیئرنگ اینڈ کیئرنگ اس پر زور دینا۔ سوکھا درخت گرجا گھر میں رکھا جاتا ہے سوکھی ٹہنیوں کی طرح، اس کو پھلدار ہرا بھرا ہم نے بنانا ہے اور اپنے نیک اعمال سے اپنی جو نعمتیں ہیں برکتیں ہیں ان کو شیئر کرنے سے، جو نیکی کے کام۔ اس درخت پر چھوٹی چھوٹی پرچیاں لگائی جاتی ہیں جن پر جو ضروریات کی چیزیں ہیں، آٹا، چینی، دالیں، کپڑے اور بہت ساری چیزیں جو ایک گھر میں خاندان میں استعمال ہوتی ہیں، وہ چیزیں ان چھوٹی چھوٹی پرچیوں پر لکھ کر ان ٹہنیوں پر لگا دی جاتی ہیں۔ جماعت جو گرجا گھر میں عبادت کے لیے آتی ہے، آپ جائیں اس درخت کو دیکھیں، ان پرچیوں کو دیکھیں۔ اگر خدا نے آپ کو اتنی برکت دی ہوئی ہے کہ آپ آٹا خرید کر وہاں پر اس درخت کے نیچے رکھ سکتے ہیں، تو آپ وہ آٹے والی پرچی اتار۔ آپ چائے پتی لے کر آنا چاہتے ہیں، آپ چینی لے کر آنا چاہتے ہیں، کسی شخص کے لیے کپڑے لے کر آنا چاہتے ہیں، آپ ان پرچیوں کو وہاں پر سے اتاریں، وہ چیزیں خریدیں اور وہاں پر لا کر رکھ دیں۔ ابھی یہ ہمارے ایمان کے ساتھ کس طرح چیز جڑی ہوئی ہے اور ہمیں کس طرح پاکیزگی کی طرف یا برکت کی طرف لے کر آتی ہے۔ مقدس متی کی انجیل اس کے 25ویں باب میں لکھا ہوا ہے کہ خداوند یسوع المسیح بھیڑوں کو بکریوں سے جدا کرتا ہے۔ ایمانداروں کو، راست بازوں کو خدا ان سے جو راست باز نہیں ہیں ان سے جدا کرتا ہے۔ جو راست باز ہیں وہ خداوند یسوع المسیح کے دائیں طرف کھڑے ہوں گے اور وہ ان سے کہے گا کہ جب میں بھوکا تھا تم نے مجھے کھانے کو دیا، جب میں پیاسا تھا تم نے مجھے پینے کو دیا، جب میں ننگا تھا تم نے مجھے کپڑے پہنائے، بیمار تھا، قید میں تھا، تم مجھے ملنے کے لیے آئے، تم میری عیادت کے لیے آئے۔ پھر وہ ان سے بھی کہے گا جو اس کے بائیں طرف کھڑے ہوں گے کہ جب میں بھوکا تھا تم نے مجھے کھانے کو نہیں دیا، جب میں پیاسا تھا تم نے مجھے پینے کو نہیں دیا، جب میں ننگا تھا تم نے مجھے کپڑے نہیں پہنائے، قید میں تھا، بیمار تھا، تم مجھے ملنے کے لیے، عیادت کے لیے نہیں آئے۔ تو خداوند یسوع المسیح کو جب وہ یہ کہیں گے جو دائیں ہیں کہ خداوند ہم نے تیرے ساتھ یہ کب کیا، خداوند یسوع سے کہیں گے ان چھوٹوں میں سے کسی ایک کے ساتھ کیا تو در حقیقت تم نے میرے ہی ساتھ کیا۔ اور بائیں جو ان سے کہے گا اگر ان چھوٹوں میں سے کسی ایک کے بھی ساتھ تم نے نہیں کیا تو تم نے در حقیقت میرے ساتھ نہیں کیا۔ اگر ہم دالیں، آٹا، کپڑے، پتی، چینی کچھ بھی وہاں پر لا کر رکھتے ہیں تو ہم اپنی نعمتیں دوسرے انسانوں کے ساتھ بانٹتے ہیں۔ خداوند یسوع المسیح کی تعلیم یہی ہے، اس تعلیم پر ہم عمل کر رہے ہیں۔ تو یہ سوکھا درخت ہمارے جو نیک کام ہیں اس کی وجہ سے ہرا بھرا ہوتا ہے۔ صحیح کہ ہم در حقیقت جو ہمارا مسیحی مذہب ہے، جو مسیحی مذہب کی تعلیم ہے، ہم اس پر چلتے ہوئے یسوع کی طرف، خدا کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ ابتدائی کلیسیا کو دیکھ لیں، وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ کوئی بھی ضرورت مند نہیں تھا، کیونکہ لوگ اپنی چیزوں کو بیچ کر لا کر رسولوں کے قدموں پر رکھتے تھے اور سبھی میں ایکولی برابر بانٹ دیا جاتا تھا، کوئی بھی ضرورت مند نہیں تھا۔ آج کے دور میں دیکھ لیں، آپ کو 1000 باہر نکلیں گے تو ضرورت مند نظر آئیں گے۔ وجہ کیا ہے کہ ہم نے جو نعمتیں خدا نے ہمیں دی ہے ہم ان کو دوسروں کے ساتھ شیئر نہیں کرتے۔ تو یہ سوکھا درخت ایک علامت چرچ میں رکھی جاتی ہے کہ ہم اپنے جو نعمتیں ہیں، جو خدا نے پھل ہمیں دیے ہوئے ہیں، برکتیں دی ہوئی ہیں، ہم ان کو دوسروں کے ساتھ، تاکہ ہم سب مل جل کر کرسمس کی خوشیوں کو منا سکیں
ہم سب کرسمس کے جشن کو منا سکیں, اس تہوار کو خوشیوں کے ساتھ منائیں, اور کوئی ایسا شخص نہ رہے کہ جو اس خوشی میں شریک نہ ہو سکے. تھینک یو فادر جی. سر البرٹ ڈیوڈ سے میرا سوال کہ پاکستان میں کرسچینٹی کے لیے یا کرسچنس جو ہمارے ہیروز ہیں, لیجنڈس ہیں, آپ پولیٹیکل ورکر ہیں, ایسا کیوں نہیں کیا جاتا, انسٹیٹیوٹس کیوں نہیں بنائے جاتے کرسچینٹی کے لیے, ایجوکیشن کو فروغ دینے کے لیے؟ اور اس کے ساتھ چونکہ آج قائد اعظم محمد علی جناح کی ولادت کا روز بھی ہے 25 دسمبر, تو ان پر آپ یہ مسیح قوم کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں, اس پر بات کریں گے. جی سر. جی سر. وسیم, جہاں تک آپ نے بات کی کہ نئے ادارے کیوں نہیں بنائے جاتے, بہت ضرورت ہے نئے اداروں کی. ظاہر ہے آبادی بڑھ رہی ہے, ہماری ضرورتیں بڑھ رہی ہیں, تعلیم کی ضرورت بڑھ رہی ہے, ماڈرن تعلیم آ رہی ہے, نئے نئے طریقہ کار اب تعلیم دینے کے آ رہے ہیں. تو میں اگری کرتا ہوں کہ ہمیں مزید نئے تعلیمی اداروں کی ضرورت ہے. لیکن میں ایک بات یہ بھی یہاں پہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ جو ہمارے ایگزسٹنگ ریسورسز ہیں ہم ان کو کتنا بہتر طریقے سے استعمال کر رہے ہیں. میں نے آپ سے پہلے ذکر کیا کہ ہمارا بہت بڑا نیٹ ورک ہے ایجوکیشن کا. صحیح. تو پہلے ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہم جو ہمارے پاس ہے کیا ہم اس کو افیکٹولی استعمال کر رہے ہیں, کیا جو ہمارے تعلیمی ادارے ہیں وہ اتنے اوور فلو ہو چکے ہیں کہ ہمیں اب نئے تعلیمی اداروں کی ضرورت ہے. ہمارے اداروں میں تو ہمارے بچوں کو ایڈمیشن نہیں ملتا. صحیح. تو کیا ہمارے پاس جو ایگزسٹنگ ریسورسز ہیں وہ ہم نے سارے ایکسپلور کر دیے ہیں؟ ہاں, جب ہم اپنے موجودہ اداروں کو پورے طور پر استعمال کریں گے, ان کی افادیت پورے طریقے سے ہمارے بچوں تک پہنچے گی, ڈیلیور کریں گے وہ ادارے, تو یقیناً ہمیں نئے اداروں کی طرف بھی جانا ہے, نئے اداروں کی ماڈرن ایجوکیشن کی بالکل ضرورت ہے. لیکن دا امپورٹنٹ تھنگ از, آر وی یوزنگ آر ایگزسٹنگ ریسورسز افیکٹولی اور ناٹ. دوسری بات آپ نے کی کہ جی قائد اعظم کا آج پیدائش کا ان کی ہم سالگرہ منا رہے ہیں. تو بالکل میں نے آپ پروگرام کے شروع میں بھی یہ بات کی کہ ہم صرف قائد اعظم کے پاکستان کے آپ خواب دیکھ سکتے ہیں. قائد اعظم کا پاکستان اب شاید وہ پاکستان نہیں ہے یہ, لیکن پھر بھی میں یہ چاہوں گا کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک میں ریوائول آئے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم قائد اعظم کی 11 اگست 1947 کی جو اسپیچ ہے جو انہوں نے کانسٹیٹیوشن اسمبلی سے کی تھی, اور جس میں انہوں نے بڑا کلیئرلی کہا تھا کہ آج سے ہم میں سے کوئی کرسچن, مسلمان, ہندو, سکھ نہیں رہا, بلکہ آج ہم سب پاکستانی ہیں, اور ہم سب کا مذہب جو ہے وہ ہمارا پرسنل معاملہ ہے, اور اسٹیٹ کا کوئی لینا دینا نہیں ہے کسی کے مذہب کے ساتھ. اسٹیٹ رسپانسبل ہے سب کو ایکول رائٹس پرووائڈ کرنے کے لیے, اور اسٹیٹ کسی کے ساتھ کوئی ڈسکریمنیشن نہیں کرے گی آن دا بیسس آف دیئر ریلیجن. سو میں چاہوں گا کہ اگر ہم اسپرٹ کو دوبارہ ریوائیو کریں, اور سب سے پہلے ہم اس چیز کو پروموٹ کریں کہ ہم لوگ برابر پاکستانی ہیں, اور مذہب کی بنیاد پر, رنگ نسل کی بنیاد پر کسی قسم کی کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہونی چاہیے. اور قائد اعظم کی ولادت کے حوالے سے اس سے بڑا پیغام کوئی اور نہیں ہو سکتا کہ لیٹ اس آل ورک ٹوگیدر ٹو میک پاکستان اے پلیس وچ پرومسز ایکول رائٹس ٹو آل آف اٹس سٹیزنز. صحیح. میں ایجوکیشن کی بات کو تھوڑا سا بڑھاؤں گا. آپ نے بات کی کہ ہمارے اپنے اداروں میں ہمیں فرسٹ پریورٹی نہیں دی جائے, اس کی کیا وجہ ہے, کیا بیسک ریزنس ہیں, اور ہمیں اپنی فرسٹ پریورٹی کو لانے کے لیے ہمیں کیا اقدامات کرنے چاہیے اور کیا ہو رہے ہیں, اس پہ تھوڑی سی بات کیجیے گا. دیکھیے, یہ ایک ایسا ایشو ہے جو ڈبیٹیبل ایشو ہے, اور اس کے لیے ہم بیٹھ کے پورا پروگرام کر سکتے ہیں, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب کمرشلائزیشن بہت زیادہ ہو گئی ہے. صحیح. ایک مشنری اپروچ جس کو مد نظر رکھ کر یہ تعلیمی ادارے بنائے گئے تھے, اب شاید وہ ہمیں کم نظر آتے ہیں. صحیح. تو ہمیں سب سے پہلے تو دیکھیں نا, ہمیں سب سے پہلے تو اپنے پڑوسی کی طرف دیکھنا ہے. صحیح. ٹھیک ہے, اور میرا پڑوسی فادر صاحب ہیں. ٹھیک ہے, میرا پڑوسی جو ہے وہ میری کرسچن فیملی ہے جو میرے ساتھ رہتی ہے, اور اگر میں ایک ادارہ ہوتے ہوئے اپنے پڑوسی کو اس کا حق نہیں دے رہا تو پھر دوسروں تک میرا خیال ہے مجھے جانے کا کوئی حق نہیں پہنچتا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے مشنری اداروں کو بے شک ضرورتیں بہت بڑھ گئی ہیں, بے شک اخراجات بہت بڑھ گئے ہیں, وہ اخراجات نہیں رہے جو شروع میں تھے, لیکن ہم کیوں یہ نہیں کر سکتے کہ ہم ان اداروں کو کمرشل بیسس پہ چلائیں, اور جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں
اس وقت جو آپ اگر ان کو اکثریتی جو ادارے ہیں نا، جو ماڈرن آپ کے ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس ہیں، وہاں پر 30 35 40 ہزار روپے فیس ہے، لیکن لوگ ابھی بھی ترستے ہیں کہ ان کے بچے مشنری اداروں میں تعلیم حاصل کریں. تو ہم کیوں نہیں اس چیز کو اس کا فائدہ اٹھاتے اور ہم ایسی فیملیز کو جو افورڈ کر سکتی ہیں ان سے بالکل کوالٹی ایجوکیشن ان کو دیں اور اس کو چارج کریں، اور جو فیملیز جو بچے افورڈ نہیں کر سکتے ہم ان کو مفت ایجوکیشن ان اداروں میں دیں. تھینک یو. جیسے کہ بتایا سر نے، ہمارے ڈائریکٹر صاحب سنگلس کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ٹائم کم ہے، لیکن ہم بات کریں گے نیکسٹ پروگرام میں سر البرٹ ڈیوڈ سے مزید ٹائم دیں گے. ہمارے پاس ایک آلریڈی پروگرام ایگزسٹنگ ہے جس میں ہم بات کریں گے کہ پاکستان مسیح کرسچنس نے پاکستان کو پہلا چیف جسٹس دیا، میجر جنرلز دیے، بریگیڈیئرس دیے، کرنلز دیے، ستارہ امتیاز جرت دے چکے ہیں. سر 1965 کی جنگ کی بات کی جائے یا 1971 کی بات کی جائے، وہاں پر مسیحوں نے ایکول رائٹس کر کے برابری اپنا ملک سمجھ کے پاکستان کو اپنا ملک سمجھ کر اس کے لیے خون بہایا اور پاکستان کو دشمن کی نگاہ سے محفوظ رکھا. اس پر ہم بات کریں گے مزید ڈیٹیلز میں، لیکن لٹل آنسر لیں گے ہم سر کا. جی سر. دیکھیں جی، آپ نے بہت اچھی بات کی ہے کہ اس ملک پہ جب بھی کوئی مشکل وقت آئے تو پاکستانی کرسچنز جو ہیں وہ اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوئے ہیں اور انہوں نے مشکل کی گھڑی میں اپنی جان کے نذرانے پیش کیے ہیں. ابھی آپ دیکھ لیں ضرب عضب میں کرسچن سپاہی شہید ہوئے ہیں. ہارون ہم دیکھ لیں، اس نے اس جنگ میں جو اس ملک کی سالمیت کی جنگ ہے، اس ملک کی بقا کی جنگ ہے، اس کرسچن سپاہی نے بھی اپنے خون کی قربانی، اپنی جان کی قربانی دی ہے. سو ہم لوگ کسی بھی جگہ پیچھے نہیں ہٹے اور نہ ہم ہٹیں گے. اور میں تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ہم سے بڑا پاکستانی کوئی نہیں. ہم ہجرت کر کے کہیں سے نہیں آئے، ہم اسی مٹی کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں. لہٰذا اگر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ ہم سے بڑا پاکستانی ہے تو وہ شاید سوچے کہ ہم سے بہتر اور بڑا پاکستانی اور کوئی نہیں ہے. جی، بات کریں گے اپنے نیکسٹ پروگرام میں کہ پاکستان کو کرسچن ہیروز کتنے ملے اور کرسچن ہیروز نے اپنا کیا کام، کیا سر انجام دیے اور کیسے دیے، اور آج اس وقت میں ہمیں کس طرح سے نظر انداز کیا جا رہا ہے اور ہمیں اپنے حقوق لینے کے لیے کیسے لڑنا ہے. ایٹ دا اینڈ ہم گزارش کریں گے اپنے گیسٹ سے کہ ایک جملے میں مسیحی قوم کو کرسمس کے موقع پر کیا پیغام دینا چاہتے ہیں. جی پاسٹر جی، آپ سے. بڑا مشکل آپ نے وہ اتنا بڑا کرسمس اور آپ نے ایک جملہ دیا ہے، لیکن میں یہی کہنا چاہوں گا کہ ہمیں ان چرواہوں اور مجوسیوں کا سا کردار ادا کرنا ہے اور مسیح کی بشارت کو عام کرنا ہے، کیونکہ مسیح کی آمد ثانی میں وقت بہت کم رہ گیا ہے. خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسا پیار کیا کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا. خدا نے اکلوتا بیٹا ایک ہی اس کے پاس تھا اور اس نے ہم انسانوں کے لیے دے دیا. اگر ہم کرسمس کی خوشی کو اپنا بنانا چاہتے ہیں، اس کرسمس کو اپنا بنانا چاہتے ہیں، تو میں کہوں گا کہ گیو یور سیلف ٹو ادرس. اپنے آپ کو بانٹیں، اپنی زندگی کو بانٹیں، اپنی نعمتوں کو دوسروں کے ساتھ بانٹیں. تو یہ حقیقی جو کرسمس ہے وہ ہم منائیں گے. جی سر. ایگزیکٹلی، تو فادر صاحب نے کہا اسی کی کنٹینیوشن کروں گا. کرسمس کا مقصد ہی ہوپ اینڈ انکنڈیشنل لو اینڈ سیکریفائس. This is what Christmas is. This is what the real spirit of Christmas is. اور بات وہی پہ اگر ہم خوش ہیں اور ہمارا پڑوسی اداس ہے اور افسردہ ہے تو پھر ہم کرسمس نہیں منائیں. ہم نے ڈسکشنز کی کہ ہمیں کرسمس کیسے منانا چاہیے، کرسمس کیوں منایا جاتا ہے، کرسمس 25 دسمبر کو ہی کیوں منایا جاتا ہے، سینٹا کلوز کی کیا اہمیت ہے، سوکھا درخت کیوں رکھا جاتا ہے. پولیٹیکل ویوز دیے ہیں کہ ہم آج ایجوکیشن میں کیوں پیچھے ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمیں کس طرح سے اس ملک میں اپنا نام کو اوپر لے کر آنا ہے. ہمارے تینوں گیسٹ نے ہمیں بہت اچھے آنسرز دیے. آپ سب کا شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا، آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا.